الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلاة المحبين المتبعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي رواية أهل المغرب أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Respected listeners and all those who are watching, Jum'ah Mubarak to all of you. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give me a tawfiq to speak the truth and give all of us the tawfiq to listen the truth and always to follow the truth. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایماں مددے شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ رب العالمین، میں نے مسلم شریف کی ایک عظیم حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے راوی حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں. یہ روایت مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی متعدد کتب حدیث میں متعدد طرق سے یہ حدیث پاک مروی ہے. حدیث پاک اس طریقے سے ہے جس میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا يزال اہل الغرب ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ. ایک حدیث پاک میں اہل الغربی کا لفظ آیا ہے اور ایک حدیث پاک میں اور ایک روایت میں اہل المغرب کا لفظ آیا ہے. امام مسلم نے کتاب الامارہ میں اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے. حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اہل مغرب، اہل غرب، مغرب میں بسنے والے، یہ ہمیشہ حق پر ظاہر و قائم و ثابت رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اب محدثین نے یہاں جو اہل الغرب کا ذکر آیا ہے، اہل مغرب کا ذکر آیا ہے، اس میں متعدد توضیحات کی ہیں، متعدد تشریحات محدثین کے یہاں سے مروی ہے.
لیکن اکثر محدثین ان سب کی رائے یہ ہے، یہاں اہل مغرب سے مراد کوئی کمیونٹی، اہل غرب سے مراد کوئی خاص پرٹیکولر سوسائٹی نہیں ہے، یہاں جہت مراد ہے، ڈائریکشن مراد ہے، سمت مراد ہے۔ حضور نے فرمایا مغرب میں بسنے والے حق پہ قائم رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ لا یزالو کے ساتھ فرمایا وہ ہمیشہ حق پہ قائم رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جو آج عنوان چنا ہے وہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو البحر الزاخر کہا جاتا ہے، جن کو بحر الحقائق کہا جاتا ہے، جن کو سید المکاشفین کہا جاتا ہے، جن کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے۔ صوفیاء اکرام کے یہاں جب شیخ الاکبر کہا جائے تو اس سے مراد، بلکہ یوں کہہ لیں اہل تصوف میں جتنے بھی صوفیاء گزرے ہیں ان میں کہیں بھی آپ کو کسی شیخ کے حوالے سے یہ لقب نہیں ملے گا۔ یہ حضرت محی الدین ابن عربی اندلسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے یہ لقب خاص ہے۔ تو جو حدیث پاک میں نے تلاوت کی ہے اس میں اکثر محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ڈائریکشن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہت مغرب میں بسنے والے لوگ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے۔ اب اس حدیث پاک کو اپنے سامنے رکھیے اور ساتھ ہی ساتھ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر کی ذات طیبہ کو بھی اپنے سامنے رکھیے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر مدینۃ المنورہ کے مغرب کو ہم تلاش کریں تو اندلس اور سیریا، جو آج کا سیریا ہے، ملک شام جسے کہا جاتا ہے، یہ دونوں مغرب میں آتے ہیں۔ اور محی الدین ابن عربی کی ذات ایسی ذات ہے جن کا تعلق دونوں مغرب ان دونوں جہتوں سے ہے، سیریا سے بھی ہے اور اندلس سے بھی ہے۔ آپ کی ولادت اندلس میں ہوئی مرثیہ کے مقام پر، اور آپ کی وفات و تدفین سیریا میں ہوئی۔ تو حدیث پاک کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں جو اشارے ہیں وہ اشارے محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر منطبق ہوتے ہیں، ان کی ذات پر برابر فٹ آتے ہیں۔ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ایک شخصیت کا نام نہیں ہے۔ حضرت شیخ اکبر اپنے آپ میں ایک انجمن ہے۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اپنے آپ میں ایک تنظیم ہے، ایک تحریک ہے، کیونکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے دور میں جتنی بھی سیاسی، فلاحی، سماجی تنظیمیں گزری ہیں، ان ساری تنظیموں پر اگر کسی ذات کے اثرات اور تاثیر ہمیں نظر آتی ہے تو اس ذات کا نام ہے شیخ اکبر محمد ابن علی ابن عربی محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ۔ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اس لحاظ سے بہت منفرد ہے کہ کشف کے معاملات میں جو مقام و مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ چند ہی صوفیاء کو، چند ہی بزرگوں کو میسر آیا، اور آپ کے حصول علم کا جو طریقہ ہے اسے بھی اگر آپ پڑھیں دیکھیں تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ شیخ اکبر کو جو علوم ملے، شیخ اکبر کو اللہ نے جو علم کے خزانے نوازے، یہ علم کے خزانے درسگاہوں سے نہیں ملے، یہ علم کے خزانے کتابوں سے نہیں ملے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ اکبر کی جو کتابیں ہیں
ان کو پڑھنا اور سمجھنا عوام الناس تو بہت دور کی بات ہے، بڑے بڑے اکابر علماء کی بھی جب میں بات کر رہا ہوں تو ایسے ایسے اکابر علماء جو اپنے وقت کے نابغہ تصور کیے جاتے ہیں، ان کی بھی سمجھ میں بہت کم آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جن مسائل پہ آپ نے کلام فرمایا اور جو علم کے جواہرات آپ نے اپنی کتابوں کے اندر بکھیرے، وہ زیادہ تر کشف سے متعلق ہے۔ وہ علوم جو اللہ نے الہام کے ذریعے سے آپ کو عطا فرمایا، وہ مسائل ہیں جو المسائل التي لا تدرس ولا تنسخ ولكن المسائل التي تنفخ، وہ مسائل جو نہ لکھے جاتے ہیں نہ پڑھائے جاتے ہیں، بلکہ جن کا القاء و الہام کیا جاتا ہے۔ یہ مسائل کا خزانہ، ان علوم کا خزانہ اللہ نے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا، کیسے ظاہر ہوگا؟ اس کے لیے بس انہوں نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں، جو پریڈکشنز انہوں نے کی ہیں، جو آنے والے احوال کے حوالے سے اپنی کتابوں میں انہوں نے اشارے دیے ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے پریڈکشنز، ان کی پیشن گوئیاں، جنہوں نے آنے والے حالات کے حوالے سے خبر دی تھی، وہ کس حد تک ایگزیکٹلی صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ پہلے میں شیخ اکبر کے بچپنے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتا دوں۔ انشاءاللہ العظیم اسی موضوع پر آج شام کو بھی ایک خطاب ہوگا، انشاءاللہ گفتگو ہوگی، تفصیلی گفتگو ہوگی SDI میڈیا پر، اس عنوان پہ آپ حضرات اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ العظیم۔ وہاں ہم مزید تفاصیل کے ساتھ حضرت شیخ اکبر کی حیات طیبہ آپ کی خدمات پہ گفتگو کریں گے آج رات انشاءاللہ العظیم۔ اب یہ سمجھیں کہ شیخ اکبر کس گھرانے میں آئے اور کس وقت میں آئے، کس دور میں آئے، کس صدی میں آئے۔ حضور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا زمانہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت ابو الحسن الشاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدر الدین قونوی، حضرت جلال الدین رومی، یہ سارے بزرگوں کا زمانہ ایک زمانہ ہے، ایک وقت ہے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے 2 سال قبل حضرت محی الدین ابن عربی کی ولادت ہوئی، اور بعض روایتوں کے مطابق 7 مہینے پہلے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی ولادت ہوئی۔ چونکہ دونوں روایتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ آپ کی ولادت 558 میں ہوئی اور 560 میں ہوئی، دونوں طرح کی روایتیں کتب تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اب شیخ اکبر کا جو تعلق ہے، روحانی تعلق، یہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت قریب کا ہے۔ حضرت ابو مدین جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے براہ راست شاگرد و خلیفہ ہوتے ہیں، ان کے فیض یافتہ ہیں حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ 2 واسطوں سے آپ کا تعلق حضرت غوثیت معاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑتا ہے۔ ایک تو حضرت ابو مدین القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث پاک کے خلیفہ و مرید و شاگرد ہیں، ان سے آپ کو براہ راست اکتساب فیض اور نسبت حاصل ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ کی خرقہ پوشی ہوئی ہے مکۃ المکرمہ میں، وہ حضرت یوسف العباسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ یوسف العباسی القادری جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہوتے ہیں، ان کے دست پاک سے خانہ کعبہ کے آگے مکۃ المکرمہ میں آپ کی خرقہ پوشی ہوئی۔ تو یہ 2 نسبتیں آپ کو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑتی ہیں، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق آپ کو ان کی کتابوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیونکہ آپ اپنی کتابوں کے اندر تقریباً، بلکہ میں نے خود جب کچھ دیکھنا چاہا، مطالعہ کرنا چاہا، تو تقریباً 22 سے 23 جگہ میں نے ایسی پائی آپ کی کتب میں نے ایک سرسری طور پہ نظر ڈالی جہاں آپ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بڑے ہی والہانہ انداز میں فرماتے ہیں، بہت ہی عظیم انداز میں فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب شیخ عبد القادر کا جو مقام ہے، مقام صدق میں جو مرتبہ شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے،
وہاں وہ ویسا مرتبہ آپ کو اولیاء میں کہیں کسی کو دیکھنے نہیں ملتا۔ الگ الگ الفاظ میں، الگ الگ جگہوں میں آپ نے شیخ اکبر حضرت غوث اعظم دستگیر سے اپنی عقیدت، اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ کی ولادت مرثیہ میں ہوئی۔ آپ کے جو والد بزرگوار ہیں، اور آپ کے ماموں ہوتے ہیں حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں اپنے وقت کے بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ آپ نے بچپنے میں جو تربیت حاصل کی اپنے والد کے سائے میں، اور اپنے ماموں کے سائے میں آپ نے تربیت حاصل کی، اور اس تربیت نے بچپنے ہی سے آپ کے اندر ایک ایسی صفات کو پیدا کیا، اور ایسی صفات آپ کے اندر آئیں ان کی تربیت کی برکت سے، صحبت کی برکت سے، جس نے آگے چل کر کے امت مسلمہ کو بہت بڑی کامیابیوں سے ہمکنار کیا۔ کیونکہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے جس ذات نے نہ صرف موحدین، تحریک مرابطین، تحریک موحدین، سلاجقہ روم، بلکہ سلاطین دولت عثمانیہ جو بعد میں آئے، ان کے دور میں تو نہیں تھے، لیکن سلطنت عثمانیہ کی جن لوگوں نے بنیاد رکھی، ان سب کی ذہنی فکری تربیت اور ان کی روحانی تربیت، ان کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ جس ذات نے بیدار کیا، اس ذات کا نام محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ ممالک بحریہ ہوں یا سلطان صلاح الدین ایوبی کے آل میں جو بعد کے حکمران بنے وہ ہوں، یا پھر اندلس میں مرابطین و موحدین کی جو تنظیمیں ہیں وہ ہوں، سلاجقہ روم ہو، یا پھر ارطغرل الغازی اور سلیمان شاہ جو ارطغرل الغازی کے والد ہوتے ہیں یہ ہو، ان سب کے ذہن پہ، ان کی فکر پہ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثرات بڑے نمایاں ہیں۔ بلکہ ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ تاتاریوں سے عالم اسلام کو نجات دلانے اور تاتاریوں کے خلاف کھڑے ہونے، اور اس دور میں جب تاتاری پورے عالم اسلام کو تباہ کر رہے تھے، تو اس کرائسس اور مصیبت کے دور میں ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنے کے لیے راہیں روحانی طور پہ جس شخصیت نے ہموار کی، اس شخصیت کا نام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے عظیم بات شیخ اکبر کے یہاں ہمیں جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے ان کا وہ بے مثال کشف، اور اس کشف کے ذریعے سے جو ان کو اللہ نے حقائق ان پہ آشکارا کیے، یہ صوفیاء کے یہاں بہت بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بلکہ خود فرماتے ہیں شیخ اکبر اپنی کتابوں میں، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتابوں میں خود فرماتے ہیں، شیخ اکبر کا ابتدائی دنوں میں بزرگوں سے یا ظاہری علماء سے پڑھنا اور پڑھنے کے بعد پھر اس سے الگ ہو جانا یہ بڑا معروف ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے علم کہاں سے حاصل کیا، تو آپ فرماتے ہیں 2 آیتوں کا تذکرہ فرما کے 2 آیتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک آیت وہ جو سورۃ الکہف کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زمین جو ہے سمندر سیاہی بن جائے، لو کان الارض، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے اور پھر زمین پہ جو اشجار ہیں، درخت ہیں، وہ قلم بن جائیں اور وہ لکھنا شروع کریں تو وہ قلم ختم ہو جائے، وہ سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کے جو کلمات ہیں وہ کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں میں نے اپنا علم اور اپنی معرفت اللہ کی جو نشانیاں ہیں کون میں، کائنات میں، وہاں سے حاصل کیا۔ یہ آپ اپنی کتاب میں خود فرماتے ہیں۔ آپ جب ابھی 10 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچے تھے تو آپ کے والد بزرگوار نے آپ کو قراءت اور قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے مرثیہ اندلس میں جو مشائخ تھے، اساتذہ تھے، شیوخ تھے، ان کے پاس لے جا کر کے ان کے سپرد کیا۔ تو تقریباً 10 سال کی عمر سے پہلے حضرت شیخ اکبر قراءات اور قرآن مجید کے علوم میں ماہر ہو چکے تھے۔ یہ ابتدائی طور پہ شیخ اکبر کے شیوخ کا ہمیں ذکر ملتا ہے،
ان کے اساتذہ کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ اکبر کی کیفیت یہ ہوئی کہ آپ نے جو ضروری علوم تھے، روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جب آپ نے قراءات کا علم حاصل کیا، قرآن مجید کا علم حاصل کیا، تو اس کے بعد آپ کے والد بزرگوار نے، جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے اور عالم تھے، عامل تھے اور ولی کامل تھے، کیونکہ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار نے اپنے انتقال سے 15 دن پہلے مجھے خبر دے دی تھی کہ فلاں فلاں دن میری رخصتی کا وقت ہے، اور اس دن اپنے رب سے ملاقات، خالق سے ملاقات کا وقت ہے، اس کی خبر دے دی تھی۔ شیخ اکبر خود فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جس دن انتقال کا وقت آیا والد بزرگوار کا، اس دن میں نے دیکھا کہ شیخ اکبر فرماتے ہیں میرے والد بزرگوار کی پیشانی پہ ایک نور چمکا، اور وہ نور ہوتے ہوتے چہرے پہ پھیلا اور پورا بدن میرے والد بزرگوار کا نورانی ہو گیا، اور پھر میرے والد نے مجھے اشارہ کیا کہ میرا آخری وقت ہے۔ میں مسجد کی طرف گیا، واپس جب میں نے آیا تو یہ خبر مجھے ملی کہ والد بزرگوار نے اپنی روح اپنے پیدا کرنے والے خالق کے سپرد کر دی ہے۔ تو اپنے وقت کے ولی کامل تھے شیخ اکبر کے والد، اور حضرت ابو مسلم خولانی جو آپ کے ماموں ہوتے، جن کی ابتدائی تربیت میں شیخ اکبر رہے، ان کا حال یہ ہے، وہ خود فرماتے ہیں قیام اللیل کی ان کی سنت، قیام اللیل کا ان کا طریقہ جو تھا اتنا عظیم تھا، رات میں قیام کرتے تھے۔ اور محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میرے ماموں مجھ سے کہتے تھے کہ رات میں قیام کرنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے۔ قیام اللیل نبی کریم اور اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے۔ میں اس سنت کو جب تک زندہ رہوں تب تک زندہ کرتا رہوں گا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے حوالے سے یہ کہیں کہ ہم نے جو طریقہ انہوں نے ہمیں دیا تھا اس کو ضائع کر دیا، نہیں، بلکہ میں میدان محشر و قیامت میں ان کی زبانوں سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ ابو مسلم خولانی نے نبی کے طریقے اور سنتوں کو زندہ کیا، پوری رات قیام فرماتے تھے۔ یہ سب اثرات ابتدائی طور پہ شیخ اکبر کے ذہن پہ، قلب پہ، ان کی تربیت میں اس کے اثرات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو پھر جب آپ قرآت کے علوم سے فارغ ہو گئے تو آپ کے والد بزرگوار نے آپ کو علوم حدیث میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اساتذہ کے سپرد کیا، اور ابھی آپ مکمل طور پہ جوانی کی دہلیز کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ اسی وقت آپ کا حال یہ ہوا کہ جب آپ نے علوم حدیث وغیرہ کو مکمل کیا تو اس کے بعد آپ نے خلوت اختیار کر لی، اور مرثیہ، اس کے بعد پھر آپ کے والد نے اشبیلیہ کی طرف کوچ کیا۔ تو اشبیلیہ میں جتنے اکابر علماء بستے تھے ان سب کی زبان پہ ایک چھوٹی سی عمر کے نوجوان کا، جو ابھی نوجوانی کے دور کو بھی نہیں پہنچے تھے، کیونکہ الفاظ اس طریقے سے ملتے ہیں کہ جب آپ کی شہرت پورے اندلس میں پھیل چکی تھی، اس وقت حال یہ تھا کہ آپ کے ابھی مونچھ کے بال بھی صحیح طریقے سے ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت میں آپ کی شہرت اتنی ہو چکی تھی، آپ کی خلوت کے حوالے سے اور آپ کے کشف کے حوالے سے، آپ کے علوم کے حوالے سے، اس قدر آپ مہارت اور شہرت حاصل کر چکے تھے کہ اپنے وقت کے بڑے قاضی جو فلسفی ہے ابن رشد، وہ اس بات کی طاق میں رہتے کہ کبھی مجھے محی الدین ابن عربی کا تھوڑا سا وقت مل جائے تو میں ان کے ساتھ کچھ مسائل پہ گفتگو کر سکوں۔ اور شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ والد نے بھیجا ابن رشد قاضی جو ہے فیلسوف، ان کے پاس، فلسفی کے پاس کچھ کام سے۔ تو جب میں گیا تو ابن رشد نے اس فرصت کو، اس موقع کو غنیمت جانا، پھر انہوں نے میرے ساتھ بہت سارے سوالات کیے، اور پھر فلسفیانہ جو ان کے نظریات تھے ان کے حوالے سے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کشف اور آپ کے علوم، آپ کی معرفت کیا کہتی ہے کہ نظر کے ذریعے، فلسفے کے ذریعے جو باتیں ہم نے حاصل کی ہیں، یا کون کی نیچر کی جو ریالٹی ہے، یونیورسل کی جو ریالٹی ہے، دنیا کی جو ریالٹی ہے، اور سنن کونیہ کے حوالے سے جو ہماری تحقیقات ہیں، کیا یہ صحیح ہیں؟ تو شیخ اکبر نے جواب دیا نعم و لا، ہاں بھی اور نہ بھی۔ پھر شیخ فرماتے ہیں میں نے اس لیے ہاں کہا کہ عقل اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ حصول معرفت میں مددگار تو ہوتی ہے
لیکن صرف عقل پہ بھروسہ کر لینا انسان کو گمراہی اور تباہی کے دہانے پہ لے جاتا ہے۔ تو میں نے عقل کا جو حصہ ہے اس کی طرف نظر کرتے ہوئے کہہ دیا ہاں، اور پھر نہ اس لیے کہا کہ صرف عقل پہ بھروسہ مت کر لو، کیونکہ جب تک تائید ربانی، تائید الہی حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک انسان حقیقی معرفت تک نہیں پہنچ سکتا، حقیقی معرفت تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ولایت جو ہے یہ کسبی نہیں ہوتی ہے، ولایت عطائی ہوا کرتی ہے، اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ کوشش آدمی کر سکتا ہے لیکن حقیقی ولایت اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی کو اگر آپ دیکھیں تو فلسفے کا ان کا پورا جو دور گزرا، اس کے بعد حضرت امام غزالی اپنے عمر کے آخری حصے میں المنقذ من الضلال وہ عظیم کتاب لکھتے ہیں، جس پہ فرماتے ہیں المنقذ من الضلال یعنی گمراہی سے نجات دلانے والی کتاب، گمراہی سے بچانے والی کتاب۔ اس میں آپ ذکر کرتے ہیں کہ حقیقت میں جس راہ میں نجات ہے اور قرب الہی کی دولتیں جس راہ پہ چل کر میسر آتی ہیں، وہ فلسفے کی راہ نہیں ہے، وہ تصوف کی راہ ہے، وہ تزکیے کی راہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے اذکار کو بلند کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں گم ہو جانے کی راہ ہے۔ اس راہ میں جو آئے گا اللہ اس کے لیے حقیقت و معرفت کی راہیں کھول دے گا۔ اور یہی شیخ اکبر کا بھی نظریہ، شیخ اکبر بھی یہی فرماتے کہ صرف عقل جو ہے انسان کو معرفت تک نہیں لے جا سکتی، معرفت تک پہنچنے کے لیے تزکیے کی ضرورت ہے، تائید ربانی کی ضرورت ہے اور انعام الہی کی ضرورت ہے۔ پھر شیخ اکبر ابن رشد، اس ملاقات کے بعد ابن رشد کی حالت ایسی ہو گئی تھی، روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ پھر ابن عربی سے حضرت شیخ اکبر سے ملنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ ایک مرتبہ خود ابن رشد نے اپنی طرف سے ملاقات کا اہتمام کیا، اس میں بھی کچھ گفتگو ہوئی، اور شیخ اکبر نے ان کے لیے جو اپنے کشف کی دولت سے اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا تھا اس کے کچھ چھینٹے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو بتائے۔ اس کے بعد شیخ اکبر نے متعدد شیوخ سے علوم حاصل کیے۔ یہ علوم جو تھے زیادہ تر وہ علوم جو درسگاہوں میں نہیں پڑھائے جاتے، جو مدارس میں نہیں پڑھائے جاتے، جو خانقاہوں میں سکھائے جاتے ہیں، پلائے جاتے ہیں۔ ابتدائی طور پہ 3 شیوخ کے ساتھ آپ نے مصاحبت اختیار کی، ان سے اکتساب فیض کیا۔ اس کے بعد شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ان 3 شیوخ سے جب میں علم حاصل کر رہا تھا، اس درمیان میں اللہ نے مجھ پہ یہ انعام فرمایا کہ مجھے 2 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور پھر وہ مسائل حقیقت جن میں مجھے اشکال تھا، ان اشکالات کو اور ان شکوک کو دور کرنے والی ذات کوئی اور نہیں بلکہ خضر علیہ السلام نے مجھے ان علوم اور اسرار کے حوالے سے اشکالات کو دور کر کے پڑھایا، سکھایا، سمجھایا۔ تو یہ وہ ذات ہے محی الدین ابن عربی کی جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے اکتساب کیا اور فیض بھی حاصل کیا، علم بھی حاصل کیا۔ آپ کی حیات میں زیادہ تر جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، آپ نے ان ٹاپکس پہ کلام کیا، ان عناوین پہ آپ نے گفتگو کی، ان موضوعات کو آپ نے انتخاب کیا جو کسی گروہ، کسی مذہب، کسی فریق، کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ پوری دنیا، ہر انسان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں آپ کی تعلیمات میں، آپ کی کتابوں میں انسان کامل کا جو نظریہ ہے اس کا ذکر بڑی شد و مت کے ساتھ ملتا ہے۔ انسان کامل جس پہ آپ نے کلام فرمایا، اللہ اکبر، اور کائنات کی عظیم حقیقت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس پہ آپ نے کلام فرمایا، اور سنن کونیہ پہ آپ نے کلام فرمایا، اس کائنات کے جو اسرار و رموز ہیں ان پہ آپ نے کلام فرمایا، اور پھر حضرت امام مہدی کے حوالے سے بھی آپ نے کلام فرمایا، چونکہ وہ یہ چیزیں ہیں جن سے جو اس کائنات کی حقیقتوں سے جڑی ہوئی ہیں، یہ رونما ہونے والے واقعات ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ میں کرامتوں کا ظہور تو اس قدر ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ایک روایت، ایک واقعہ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت شیخ اکبر ایک مرتبہ بیمار تھے جب آپ کے والد ابھی باحیات تھے،
آپ کے والد کریم آپ کے سرہانے بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. شیخ اکبر بیمار تھے, سوئے ہوئے تھے, تو عالم خواب میں آپ نے کیا دیکھا کہ بہت ساری شریر روحیں آپ کے اوپر آ گئی ہیں اور پھر آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں, اور اچانک ایک نورانی شکل والے بزرگ نمودار ہوتے ہیں اور ان ساری بری جو شریر روحیں ہیں ان روحوں سے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرماتے ہیں. حضرت شیخ اکبر پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ یہ نورانی شکل میں ایک نورانی بزرگ کی شکل میں جو صاحب حاضر ہوئے تھے وہ کہتے ہیں میں سورہ یاسین ہوں, میں سورہ یاسین ہوں. شیخ اکبر کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد بزرگوار آپ کے سرہانے بیٹھ کر کے یاسین شریف کی تلاوت کر رہے ہیں, یاسین شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. پھر اس واقعے نے بھی آپ کے دل پہ بڑا اثر مرتب کیا. پھر آپ نے حقیقت میں جو علم ہے اس علم کے لیے سفر شروع کیا. آپ نے متعدد اسفار کیے. 30 سال کی عمر کے بعد آپ کی پوری زندگی اسفار میں گزری, سفروں میں گزری. آپ نے مصر کا سفر کیا, سیریا کا سفر کیا, آپ روم گئے, بغداد گئے, اناطول گئے, اور ہر جگہ جہاں آپ گئے آپ نے شاگردوں کی ایک جماعت چھوڑی. صدر الدین قونوی جیسے علماء آپ کے شاگرد ہوا کرتے ہیں, بلکہ جلال الدین رومی کا شمار, حضرت جلال الدین رومی کا شمار آپ کے شاگردوں میں ہوتا ہے. جن کو آپ نے متاثر کیا, جن پہ آپ نے چھاپ چھوڑی, ان میں صدر الدین قونوی اور جلال الدین رومی رضی اللہ تعالی عنہما, ان دونوں کا شمار ہوتا ہے. اور تغر الغازی ہو, اس کے بعد پھر سلاجقہ روم ہو, ان کے اوپر ان کے اندر ایک اسپرٹ پیدا کرنا, اسلامی اسپرٹ پیدا کرنا, اسلامی جذبہ بیدار کرنا, یہ خدمات ایسی خدمات ہیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی جو تا قیامت یاد کی جائیں گی, کیونکہ ان خدمات نے عالم اسلام کو بہت کچھ بخشا, اور ان خدمات کے صلے میں عالم اسلام اس مشکل دور سے نکلنے میں کامیاب ہوا جب مسلمانوں کا سیاسی طور پہ تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا. خلیفہ کو قالین میں لپٹ کر خلیفہ پر ہاتھی اور جانور دوڑا دیے گئے تھے. عباسی خلافت کا یہ حال تھا. ایسے حال میں جب اس طرح کے اس حالات سے مسلمان دوچار ہو کر کے آئے تھے, تاتاری خاک و خون میں مسلمانوں کو تڑپا رہے تھے, اور ایسے دور میں جس شخصیت نے روحانی طور پہ عالم اسلام کی قیادت کی, اس شخصیت کا نام محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کی ذات پر کلام کرنے کے لیے بہت ساری جہات ہیں. میں نے بس ایک ایک ویو دینے کی آپ کو کوشش کی تاکہ آپ کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ معرفت اور معلومات حاصل ہو. آپ ان کی کتابوں میں نظر کرنے کی کوشش مت کریں, کیونکہ ہمارے آپ کے بس کی یہ بات نہیں ہے. خود فرماتے ہیں نحن قوم یحرم النظر فی کتبنا, ہم وہ قوم ہیں جس کی کتابوں میں نظر کرنا عام لوگوں کے لیے حرام ہے. حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف کے اندر شیخ اکبر کا ذکر بڑی عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں, ایسے القابات کے ساتھ آپ کو یاد کرتے ہیں. انشاءاللہ العظیم میں اس پہ مزید کبھی گفتگو کروں گا. آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم ہستی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, اور اللہ ہمیں حصول علم کی توفیق عطا فرمائے, اور علم حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج بھی جو موجودہ حالات ہیں ان میں ہمیں ایسے قائدین کی ضرورت ہے جو سیاسی قائدین کا قبلہ درست کر سکیں, جو سیاسی قائدین کو سمجھا سکیں, جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے اندر اسلامی جذبہ, اسلامک اسپرٹ بیدار کر سکیں, تاکہ عالم اسلام پہ جو مشکل حالات آج آئے ہیں, جو مشکل دور سے اسلامی حکومتیں یا اسلامک ورلڈ گزر رہا ہے, اس سے اسلامک ورلڈ کو ابھرنے کے لیے, نکلنے کے لیے ایسے مشائخ, ایسے علماء اور ایسے روحانی پیشوا اور بزرگوں کی ضرورت ہے. اللہ اس امت کو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قائدین آج بھی نصیب فرمائے, تاکہ پھر ہم اس کرائسس کے دور سے نکل کر کے پوری دنیا کی قیادت کرنے کے قابل ہو سکیں.
میں کہنا چاہتا ہوں حضرت شیخ اکبر کی حیات طیبہ سے نوجوانوں کے لیے، ینگسٹرز کے لیے، یوتھ کے لیے جو سب سے بڑا سبق ہے، درس ہے، وہ یہ کہ کبھی ہار مت مانو، کبھی مایوس مت ہو، اپنی امیدیں انسان سے نہیں بلکہ جس نے انسان کو پیدا کیا اس سے جوڑو، خالق سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اپنے معبود سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اور پھر ظاہری چیزوں میں پڑھ کر اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے جہاں حقیقی طاقت پوشیدہ ہے، حقیقی پاور پوشیدہ ہے، اس کی طرف توجہ دو. اور حقیقی طاقت جو پوشیدہ ہے وہ راہ تصوف ہے، اپنے دلوں کا تزکیہ ہے، اپنے ذہنوں کو صاف کرنا ہے، اپنے روح کا امپرومنٹ ہے، اپنے روح اور دل کا پیوریفیکیشن ہے. اگر آپ اپنی روح، اپنے دل کو صاف کرنے پر توجہ دیں گے تو ظاہری معاملات خود بخود حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ہمیں تزکیے اور شریعت مطہرہ پہ پابندی کی، شریعت مطہرہ پہ عمل کی بہت ضرورت ہے. کوئی یہ مت سمجھے کہ شیخ اکبر کی حیات شریعت سے ہٹ کے کچھ اور تھی. نہیں، شیخ اکبر اپنی کتابوں میں متعدد جگہ فرماتے ہیں کہ جو شریعت کی راہ سے ہٹا وہ پھر گمراہ ہو گیا، جو شریعت سے ہٹا وہ گمراہ ہو گیا. شریعت سے ہٹ کر کے کسی کو کچھ نہیں ملنے والا. شریعت ہی وہ راہ ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی. شریعت مطہرہ، شریعت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سختی کے ساتھ ہم پابندی کریں اور ساتھ ہی ساتھ تزکیہ قلب کی کوشش کریں. اللہ آپ کو، ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری قوم کے نوجوانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس پرفتن دور میں، دنیا اور دنیا کے فتنوں میں گم ہونے کی بجائے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پلٹے، ان کی محبت اور ان کے طریقے کو اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں کوئی خطا ہو، غلطی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. انشاءاللہ آج شام کو یہ SDI میڈیا پر آن لائن اسی ٹاپک کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ العظیم. شیخ اکبر کی حیات پہ مزید روشنی ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے. کہنے سننے میں کوئی خطا ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.